السلام علیکم۔ خلیفہ ہارون الرشید کی شادی اپنی چچا زاد زبیدہ سے 165 ہجری مطابق 782 عیسوی میں ہوئی۔ ملکہ زبیدہ اپنی خوبصورتی اور ذہانت کی وجہ سے پورے بغداد میں مشہور تھی۔ ناظرین گرامی، یہ وہی زبیدہ بنت جعفر ہیں جنہوں نے پانی کی قلت کے سبب حجاج اکرام اور اہل مکہ کو درپیش مشکلات اور دشواریوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا تو انہوں نے شہر مکہ اور میدان عرفات کو پانی کی فراہمی کے لیے ایک نہر بنوائی، جسے تاریخ میں نہر زبیدہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید اور ملکہ زبیدہ کو اللہ تعالیٰ نے 787 عیسوی میں ایک بیٹا عطا فرمایا، جس کا نام انہوں نے امین رکھا۔ خراساں کے گورنر علی بن عیسیٰ نے خلیفہ ہارون الرشید کو ایک کنیز تحفے میں دی، جس کا نام مراجل تھا۔ مراجل ہاٹ کے شہر بارغیس سے تعلق رکھتی تھی۔ مراجل کے بدن سے اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کو ایک لڑکا 788 عیسوی میں عطا فرمایا، جس کا نام مامون رکھا گیا۔ مامون کی پیدائش کے چند دن بعد ہی اس کی ماں مراجل انتقال کر گئی۔ خلیفہ ہارون الرشید مامون اور امین دونوں کو ایک ہی مدرسہ میں تعلیم و تربیت کے لیے بھیج دیا۔ کچھ سالوں بعد خلیفہ اپنے خاص وزیروں کو لے کر اپنے بیٹوں کے مدرسے کی طرف ان سے ملنے کے لیے گیا۔ راستے میں خلیفہ کو حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ مل گئے۔ وزیروں نے زبردستی ان کو اپنے ساتھ ملا لیا اور ان پر سوار کر لیا۔ چنانچہ حضرت بہلول خلیفہ کے ساتھ اس کے بیٹے امین اور مامون کے مکتب پہنچ گئے۔ مکتب پہنچ کر خلیفہ نے استاد سے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت اور ذہانت کے بارے میں دریافت کیا تو بچوں کے استاد محترم کہنے لگے، علی جا، آپ کا بیٹا امین عورتوں کی سردار ملکہ زبیدہ جیسی ہوشیار اور عقل مند خاتون کا بیٹا ہے، لیکن وہ کن ذہن ہے، اسے کچھ بھی جلد سمجھ نہیں آتا، جبکہ مامون جو کہ ایک کنیز میں آپ کا بیٹا ہے، وہ بے حد ذہین، دانش مند اور باوقار ہے۔ خلیفہ کہنے لگا، حیرت ہے، دونوں میرے ہی بیٹے ہیں، لیکن دونوں کی ذہنیت میں اتنا فرق کیسے ہو سکتا ہے؟ تم بغیر ثبوت کے اتنی بڑی بات کیسے کر سکتے ہو؟ خلیفہ نے غصے کا اظہار کیا تو بچوں کے استاد کہنے لگے، علی جا، دونوں بچے تفریح کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں، میں دونوں کے بیٹھنے کی جگہ ایک کاغذ چھپا کر رکھ دیتا ہوں، جب دونوں آئیں تو آپ خود خطاب فرما لیجئے گا۔ کچھ دیر بعد بچے مکتب میں داخل ہوئے اور اپنے والد کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے، اور اپنے والد محترم سے گلے ملنے کے بعد دونوں بچے اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے، جو ان کے استاد نے ان دونوں کے لیے مختص کر رکھی تھی، اور جہاں پر استاد نے ایک موٹا سا کاغذ۔ مامون بیٹھتے ہی کچھ مضطرب نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا، جبکہ امین اپنی جگہ پر مطمئن ہو کے بیٹھا رہا۔ کیا بات ہے مامون، کچھ بے چین نظر آتے ہو؟ آخر استاد نے مامون کی بے چینی کی وجہ پوچھ ہی لی۔ استاد محترم، میں اپنی بیٹھنے کی جگہ میں کچھ تبدیلی محسوس کرتا ہوں، مگر سمجھ نہیں پا رہا۔ ایسا لگتا ہے جیسے میری جگہ کاغذ پر اونچی ہو گئی ہو یا چھت کاغذ پر نیچے ہو گئی ہو۔ امین، کیا تمہیں بھی کوئی تبدیلی محسوس ہو رہی ہے؟ نہیں استاد محترم، امین نے جواب دیا۔ خلیفہ تو جیسے دم بخود ہو کر رہ گیا اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ حضرت بہلول بھی یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ بچوں کے استاد بولے، علی جا، اگر اجازت ہو تو دوسرے کمرے میں چلتے ہیں۔ وہ بچوں کو ادھر چھوڑ کر دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ خلیفہ نے حیرت زدہ ہو کر کہا، آخر کیا ماجرا ہے؟ امین کی ماں زبیدہ عرب کی ذہین ترین عورتوں میں سے ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ آخر بہلول جو کب سے خاموش کھڑے تھے بول پڑے، علی جا، اگر اجازت دیں تو میں سب کا سبب بیان کروں۔ ہاں ہاں ضرور، خلیفہ نے بہلول کی طرف متوجہ ہو کر کہا۔ اولاد کی دانش مندی اور ذہانت کے دو بڑے سبب ہوتے ہیں۔ خلیفہ دلچسپی سے حضرت بہلول کی بات سننے لگا۔ حضرت بہلول کہنے لگے، اولاد کی ذہانت، پھرتی، دانش مندی کا پہلا سبب یہ ہے کہ عورت اور مرد کے درمیان فطری رغبت اور خواہش ہو تو ان کی اولاد ہوشیار، ذہین اور دانش مند ہوتی ہے۔ دوم یہ کہ عورت اور مرد مختلف خاندان سے ہوں تو ان کی اولاد میں عقل اور دانش کی فراوانی ہوتی ہے۔ خلیفہ جلدی سے بولے، کوئی دلیل ہے تو وہ بیان کرو۔ بنا دلیل کے میں یہ کیسے مان لوں؟ خلیفہ نے بہلول سے وضاحت طلب کی۔ اس کی مثال درختوں اور جانوروں میں نظر آتی ہے۔ حضرت بہلول نے وضاحت بیان کرنا شروع کی، اگر پھل کے درخت میں کسی دوسرے پھل کے درخت کا پیوند لگا دیا جائے تو نہایت لذیذ اور عمدہ پھل پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح گھوڑے اور گدھے کے ملاپ سے خچر پیدا ہوتا ہے، جس کی ہوشیاری، پھرتی اور طاقت کا جواب نہیں۔ اب علی جا، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ امین میں جو ذہانت کی کمی محسوس ہوتی ہے، اس کی وجہ اس کی والدہ اور آپ کی رشتہ داری ہے، جبکہ مامون کی ماں دوسرے قبیلے سے تعلق رکھتی ہے۔ خون کے لحاظ سے آپ میں اور اس میں جو فرق ہے وہی مامون کی ذہانت اور دانش مندی کا سبب ہے۔ خلیفہ نے جب یہ ساری تفصیل ایک ایسے شخص سے سنی جسے سارے شہر کے لوگ دیوانہ کہتے تھے تو حیران رہ گیا۔
بچوں کے استاد بھی بہلول کی دانائی کی تعریفیں کرنے لگے۔